دنیا ایک عجیب موڑ پہ کھڑی ہے. معیشتیں بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. سرمایہ دار اپنی دولت نکال کے محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں. بینکوں میں رقم موجود ہے مگر اعتماد غائب ہو چکا ہے. انسانیت کا چہرہ تھکن سے اٹا ہوا ہے. لوگ جینے کے لیے نہیں بلکہ بس گزارنے کے لیے سانس لے رہے ہیں. کبھی یہ دنیا خوابوں کی جگہ تھی جہاں محنت کے بدلے خوشحالی ملتی تھی، مگر اب یہ ایک بے حس دوڑ بن چکی ہے. ایک ایسی دوڑ جس میں سب دوڑ رہے ہیں مگر منزل کسی کو نظر نہیں آتی. جن شہروں کی روشنیاں کبھی آس کی علامت بنا کرتی تھیں وہاں بے یقینی کے سائے ہیں. حکومتیں اپنے عوام کو سنبھالنے کے بجائے ٹیکسوں سے نچوڑ رہی ہیں اور عوام اپنی مایوسی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ خاموشی سے وہی منظر دہرا رہی ہے جو ہر زوال سے پہلے لکھا جاتا ہے. جب لوگ اپنی زمین، اپنا سرمایہ اور آخرکار اپنا یقین چھوڑنا شروع کر دیں تو پھر زوال نشانی. آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، برطانیہ ایک نئے مالی بحران کے دہانے پہ کھڑا ہے. وہاں کی حکومت ٹیکسوں کی شرح میں اضافے کی تیاری کر رہی ہے اور جیسے ہی اس اعلان کی بازگشت سنائی دی، ملک کے متمول طبقے نے اپنے بیگز باندھنے شروع کر دیے. وہ لوگ جو اب تک لندن کے پوش علاقوں میں رہنے کو اپنی شناخت سمجھتے تھے، اپنا وقار سمجھتے تھے، اب متحدہ عرب امارات کے اسکائی لائنز میں نئے مستقبل کی تلاش میں ہیں. دبئی، ابوظہبی اور شارجہ، یہ سب شہر اب صرف سیاحوں کی جنت نہیں بلکہ برطانوی سرمایہ کاروں کا نیا مسکن بنتے جا رہے ہیں. خلیجی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں رواں ماہ انکم ٹیکس کی شرح میں اضافے کا امکان ہے اور اسی خوف نے وہاں کے امیر طبقے کو ایک نئی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش پر مجبور کیا. متحدہ عرب امارات کا انتخاب اس لیے زیادہ پرکشش ہے کہ وہاں ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے. کاروباری قوانین نرم ہیں اور دولت کے بہاؤ پر کوئی پابندی نہیں. یہی وجہ ہے کہ رواں سال کے صرف چند مہینوں میں ہی 691 برطانوی ملینئرز دبئی منتقل ہو چکے ہیں اور یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 79% زیادہ ہے اور یہی اعداد و شمار برطانیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. دبئی کا عالمی مالیاتی مرکز ہونے کا تاثر اب حقیقت بن چکا ہے. وہاں پہلے ہی دنیا بھر سے سرمایہ کار آ کے اپنی کمپنیز، بینک اکاؤنٹس اور کاروباری نیٹ ورکس قائم کر رہے ہیں. لیکن جو بات خاص طور پہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہاں آنے والوں میں سب سے بڑی تعداد برطانوی شہریوں کی ہے. برطانوی جو عمرہ ہیں وہ نہ صرف وہاں پہ رہائش اختیار کر رہے ہیں بلکہ اپنے اثاثے بھی منتقل کر رہے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو برطانوی لیبر پارٹی کی پالیسی سے مایوس ہیں، خاص طور پہ نان ڈوم سٹیٹس کے خاتمے کے فیصلے سے. یہ وہ قانون تھا جس کے تحت بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدن پر برطانیہ میں ٹیکس نہیں لگتا تھا. جیسے ہی لیبر پارٹی نے اس رعایت کو ختم کرنے کا اعلان کیا، سرمایہ داروں نے اپنا سرمایہ اور قیام دونوں برطانیہ سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا. پچھلے سال کی عالمی رپورٹس کے مطابق دنیا بھر سے 9800 ملینئرز متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے ہیں، جن میں نمایاں اکثریت برطانوی شہریوں کی ہے. دبئی اب ان لوگوں کے لیے ایک ایسی محفوظ بندرگاہ بن چکا ہے جہاں دولت چھپانے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے کھلے عام دکھایا جا سکتا ہے. وہاں کی طرز زندگی، لگژری، ریل سٹائل جو ہے وہ آپ کو جدید بینکنگ سسٹم اور کاروباری آزادی دیتا ہے جس نے امیروں کے لیے اسے یورپ کا بہترین متبادل بنا دیا. برطانوی معیشت کے لیے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. ماہرین کے مطابق جب امیر لوگ ملک چھوڑتے ہیں تو صرف دولت نہیں جاتی، سرمایہ کاری جاتی ہے، روزگار جاتا ہے، معاشی توازن متاثر ہوتا ہے. برطانیہ کے ٹیکس نظام پہ پہلے ہی تنقید ہوتی رہی ہے کہ زیادہ بوجھل ہے اور اب جب عالمی سطح پہ سرمایہ کی منتقلی آسان ہو چکی ہے تو ایسے حالات میں کسی بھی ملک کے لیے اپنے امیر طبقے کو روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریفارمز کا مقصد مساوات اور پبلک سروسز کی بہتری تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ٹیکس کا بوجھ حد سے بڑھ جائے تو سرمایہ دار صرف نظریاتی وفاداری پہ نہیں رکتا. دبئی میں منتقل ہونے والے برطانوی شہری نہ صرف ٹیکس فری نظام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ وہاں کے بزنس مواقع سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان میں بڑی کمپنی کے CEO ہیں، بینکنگ ایکسپرٹس ہیں، سٹاک بروکرز ہیں اور ریل اسٹیٹ کے تگڑے کھلاڑی ہیں جو برطانوی پالیسیز کو سرمایہ دشمن قرار دے رہے ہیں. کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صرف آغاز ہے. آنے والے برسوں میں یہ رجحان مزید بڑھے گا اور صرف برطانیہ سے نہیں، دنیا بھر سے، کیونکہ برطانیہ میں بڑھتی افراط زر، مہنگائی اور کمزور پاؤنڈز نے بھی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متزلزل کیا ہے اور دنیا بھر میں ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے مختلف ترقی یافتہ ممالک میں. دبئی کا نیا امیگریشن ماڈل بھی ان لوگوں کے لیے کشش رکھتا ہے. وہاں گولڈن ویزا اور ریٹائرمنٹ ویزا جیسے پروگرام متعارف کروائے جا چکے ہیں جن کے تحت کروڑ پتی افراد کو نہ صرف لمبے عرصے کے لیے رہائش دی جاتی ہے بلکہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں. یہی وہ پالیسیز ہیں جو امارات کو عالمی مالیاتی ہب کے طور پہ مضبوط کر رہی ہیں. دوسری طرف لندن کی سیاست میں اس رجحان پہ شدید بحث چھڑی ہوئی ہے.
کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ حکومت کو ٹیکس بڑھانے کی بجائے سرمایہ کاروں کو متوجہ رکھنے کی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ سابق برطانوی وزیر خزانہ نے ایک بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر امیر لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں تو یہ نظام کی ناکامی ہے، کیونکہ ٹیکس پالیسی کا مقصد ریونیو گین کرنا ہوتا ہے، سرمایہ کو بھگانا نہیں ہوتا۔ مگر موجودہ حکومت کا موقف ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ میں امیروں اور عام شہریوں کے درمیان ٹیکس کے فرق کو کم کیا جائے، کیونکہ پبلک سروسز کے لیے وسائل درکار ہیں اور دولت مند طبقہ اس بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا نظام جو دولت مندوں کو سزا دے رہا ہے آخرکار خود اپنے ہی مفاد کے خلاف نہیں جائے گا؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ برطانیہ دبئی کی طرح سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے تاکہ امیر لوگ اپنی دولت برطانیہ ہی میں لگائیں؟ کیونکہ جو رجحان اب دبئی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ مستقبل میں برطانیہ کے معاشی ڈھانچے کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں ہوگا۔ اور یہ بے شمار ممالک ہیں۔ ایک نئی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ خلیجی ممالک کے کتنے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو راغب کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف کو آئیے، دبئی میں آئیے۔ ایشیائی ممالک کے اندر پاکستان کے بہت بڑے بزنس مینز ہیں جو برطانیہ میں اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ٹیکس اصلاحات کا نہیں بلکہ ذہنیت کی تبدیلی کا بھی ہے۔ دنیا کے نئے معاشی نقشے میں وہی ملک آگے بڑھے گا جو سرمایہ کے ساتھ تعلق کو سزا کی بجائے شراکت داری کی نظر سے دیکھے۔ آج دبئی وہی کر رہا ہے جو برطانیہ کبھی کیا کرتا تھا، دنیا بھر کی دولت کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اور اگر برطانیہ نے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی نہ کی تو شاید آنے والے برسوں میں لندن کے خالی دفاتر اور دبئی کی چمکتی عمارتیں اس تبدیلی کی واضح علامتیں بن جائیں۔ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹیں تو ایک حیران کن مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ جب بھی کسی سلطنت، کسی حکومت یا ریاست نے اپنی بقا کو عوام کی کمائی پر نہیں بلکہ رئیسوں کے ٹیکسوں پہ قائم سمجھا تو اس کے زوال کا آغاز وہیں سے ہوا جہاں سے امراء کے کوچ شروع ہوئے۔ طاقت کے ستون ہمیشہ دو چیزوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اعتماد پہ اور سرمایہ پہ۔ جب حکمران طبقہ اپنی پالیسی سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھو دے تو محل جتنے بھی مضبوط ہوں بنیادیں ریت کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ روم کی سلطنت کو دیکھیں، جب رومی بادشاہوں نے اپنے جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے امیر طبقے پر بھاری محصولات عائد کیے تھے، یعنی ٹیکس عائد کیے تھے، تو ابتدا میں سب نے اسے ریاستی بقا کی قیمت قرار دیا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب امراء نے اپنے کاروبار بند کر کے جائیدادیں بیچنا شروع کی اور دولت کو سلطنت سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا تو وہی رومی معیشت جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور معیشت سمجھی جاتی تھی اندر سے کھوکھلی ہونے لگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ٹیکس بڑھانے سے حاصل ہونے والا ریونیو کم ہوتا گیا، بدعنوانی، کرپشن، غربت بڑھتی گئی، دولت کی روانی رک گئی، فوجی مہمات کمزور پڑ گئی اور آخرکار وہ سلطنت جو دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی تھی قرضوں اور بغاوتوں میں بکھر کے رہ گئی۔ اسی طریقے سے آٹومن امپائر جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے اس کی آخری صدی میں بھی ایک ملتا جلتا منظرنامہ ہے۔ جب یورپ کے مقابلے میں تجارتی راستے بند ہونے لگے تھے اور شاہی دربار کے اخراجات بڑھے تھے تو عثمانی سلاطین نے اپنے امیروں پر بھاری ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیے۔ دولت مند طبقہ جو کبھی سلطنت کا سہارا تھا وہ رفتہ رفتہ قسطنطنیہ چھوڑنے لگا۔ ان میں سے کئی تاجران یورپ یا مصر چلے گئے جہاں انہیں کم ٹیکس اور زیادہ کاروباری آزادی ملی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سلطنت کے مالیاتی ڈھانچے سے وہ طبقہ نکل گیا جو معیشت کو گردش میں رکھتا تھا، اور جب شاہی خزانہ خالی ہوا تو ریاست اپنے ہی ملازمین کو تنخواہیں دینے کے قابل نہیں رہی۔ فرانس کی تاریخ بھی اسی سبق کو دہراتی ہے۔ 18ویں صدی کی آخر میں جب لوئی شانزدہم کے دربار میں عیش و عشرت کی انتہا ہو چکی تھی تو ریاستی خزانے کے خسارے پورے کرنے کے لیے ٹیکسوں کی شرح بڑھائی گئی۔ اس بوجھ کا سب سے زیادہ اثر کاروباری اور جاگیردار طبقے پہ پڑا۔ امراء نے پہلے اپنی جائیدادیں چھپائیں، پھر ملک سے فرار ہونا شروع کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب بادشاہت کا زوال شروع ہوا تو انقلاب فرانس نے جنم لیا۔ عوام نے جب دیکھا کہ دولت مند ملک چھوڑ رہے ہیں اور ٹیکس کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ہے تو بغاوت صرف ناانصافی کے خلاف نہیں بلکہ پورے نظام کے خلاف بھڑک اٹھی۔ برطانیہ خود بھی اس تجربے سے گزر چکا ہے۔ 1970 کی دہائی میں جب حکومت نے سپر ٹیکس متعارف کروایا تھا جس کے تحت امیروں پر 80% تک انکم ٹیکس عائد ہوا تو ہزاروں برطانوی سرمایہ کار، فلم سٹارز اور کاروباری شخصیات ملک چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ، موناکو اور بہت سے آئی لینڈز میں منتقل ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ معیشت میں سرمایہ کاری کا بہاؤ تقریباً رک گیا۔ حکومت کو بعد میں اسی ٹیکس پالیسی کو واپس لینا پڑا کیونکہ اس نے امیروں کو نہیں برطانیہ کو سزا دی تھی۔ ریاستوں کا زوال ہمیشہ کسی ایک واقعے سے نہیں ہوتا بلکہ چھوٹے فیصلوں کے زنجیر نما اثرات اسے گھیر لیتے ہیں۔ ٹیکس، تجارت اور اعتماد، یہ 3 ستون اگر کمزور پڑ جائیں تو سلطنتیں صرف طاقت کے زور پہ نہیں ٹک سکتی۔ آج جب برطانیہ کے امیر لوگ دبئی یا سنگاپور جا رہے ہیں تو منظرنامہ کچھ نیا نہیں ہے۔ تاریخ کے پردے پر یہی مناظر بار بار ابھرے ہیں۔ دولت مند طبقہ اپنی جڑیں اکھاڑتا ہے، سرمایہ باہر جاتا ہے، روزگار کم ہوتا ہے اور ریاست اندر سے کمزور پڑنے لگتی ہے، کیونکہ یہ جب باہر جائیں گے تو سارے کا سارا بوجھ عام عوام پہ پڑے گا، ہم جیسے لوگوں پہ پڑے گا۔
ہمیشہ ٹیکس کو نہیں، اعتماد کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، کیونکہ جب ریاست اپنے شہریوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہاری محنت محفوظ ہے، تمہارا سرمایہ محفوظ ہے، تو ٹیکس لینا نہیں پڑتا، لوگ خود دیتے ہیں۔ مگر جب حکومت کا رویہ جابرانہ ہو جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ محل خالی ہونے لگتے ہیں اور بازار سنسان ہو جاتے ہیں۔ زوال پھر کسی باہر سے آنے والے حملے سے نہیں، اندر سے اٹھنے والی خاموش ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا برطانیہ بھی اگر عبرت کے تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا تو وہ وہی انجام دہرائے گا جو رومیوں، عثمانیوں اور فرانسیسیوں نے دیکھا ہے، کیونکہ زوال کی پہلی علامت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ جب ریاست کے امیر نے اپنے وطن چھوڑنے کو شروع کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ سلطنت کے ستون ہلنے لگے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔